الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ تمام تر تعریف کبریائی اور بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بیس بہادر السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہمارے علماء کرام اور ہماری اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اسی طرح سے کافی لوگ جا بھی چکے ہیں، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اور مزید سننا سنانا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہمت کی بات ہے، آپ کی ہمت کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ان پتنگوں کی بھی ہمت کی بات ہے کہ ابھی تک جٹے ہوئے ہیں، کبھی کانوں میں گھس رہے ہیں، کبھی اندر گھس رہے ہیں، اور پوری اسٹیج کو چھاپے ہوئے ہیں کہ اپنے موڑ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مقرر کی دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی بات کو آپ تک پہنچانا ہے اور ان کیڑوں سے بھی نپٹنا ہے، بہرحال اسی کو بھی برداشت کرنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، جلسے اور جلوس اکثر ہوا کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر سنایا بھی کرتے ہیں اور آپ اکثر سنا بھی کرتے ہیں۔ بچپن سے میری ایک سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کام کروں تو اس کا کچھ رزلٹ بھی حاصل ہونا چاہیے، کچھ فائدہ بھی آنا چاہیے، اور کاموں میں الحمدللہ جس کی کوشش کی میں نے کافی فائدہ ہوا، رزلٹ سامنے آیا۔ مثلا میں غیر مسلم بھائیوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد جب کام شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے اسلام کو سمجھا، لیکن مسلمانوں کے تعلق سے ابھی تک میرے پاس کوئی تھیوری نہیں آئی کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے، ان کو کون سا ڈوز دیا جائے، کون سا انجیکشن دیا جائے، کون سی ٹیبلٹ کھلائی جائے کہ یہ اپنے راہ راست پر آ جائے، یہ ابھی تک میری سمجھ نہیں ہے۔ اور میں اب اس کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں بہت سارا سفر کروں گا، ان پرانے علماء کرام سے جو بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان سے کچھ تجربہ حاصل کروں گا کہ بزرگوں آپ ہی کوئی راستہ بتائیے تاکہ ہمارے نوجوان مسلمان کچھ راہ راست پہ آئیں، ہماری بہنیں مائیں راہ راست پہ آئیں، اور اس کے بعد آگے کچھ کام بڑھے۔ بہرحال یہ معاملہ انشاءاللہ آگے طے ہوگا۔ آئیے، میں نے قرآن کریم سے سورہ حجرات سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ بات تھوڑا سا غور کرنے کی ہے، اگر شک نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں، انہیں وشواس ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کو کسی چیز کا وشواس ہو جائے، یقین ہو جائے، تو کیا اس کام کو کرنے سے انسان باز رہتا ہے؟
وہ بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت معتبر انسان یہاں کے اعلان کرے کہ آج فجر میں جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے میں سب کو 1,000 روپیہ دوں گا، 1,000، زیادہ نہیں، 1,000۔ آپ بتائیے، آپ کو اگر یقین ہو جائے گا تو آپ سوئیں گے؟ فجر کے وقت الارم لگائیں گے، آپ دوسرے سے جگانے کی بات کریں گے، بابو 1,000 کی بات ہے، مجھے بھی اٹھا دینا، میں بھی آؤں گا، میں بھی کروں گا۔ آپ سارے کے سارے لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے، شاید کہ مسجد میں جگہ بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے دوسری صف لگانے کی ضرورت پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ کیا مجھے یقین آیا؟ کیا ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بات واقعی صحیح ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اس کو وقت پر پڑھ لی جائیں اور زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے، ہمیں وہ چیز مل گئی؟ کیا اس بات کا یقین ہے؟ اگر یقین ہو گیا ہوتا، وشواس ہو گیا ہوتا تو میری فجر کی نماز تو نہ جاتی۔ مسجد میں 2-3 بڈھے نظر نہ آتے، کبھی امام صاحب آتے، کبھی امام صاحب غائب بھی جاتے ہیں، ایسا نہ ہوتا، یقیناً ہماری فجر کی نماز ضائع نہ ہوتی۔ تو اب سوچنا ہے کہ کیا ہمارا نام احمد، ہمارا نام محمد، زبیر اور بھی نام رکھ لینے سے یقیناً دنیا مسلمان ہمیں جان جائے گی۔ تو سوچنا اس بات کا ہے کہ دنیا کے مسلمان جان لینے کے بعد کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیا ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ مسلمان والا بن جائے، ہمارا راشن کارڈ مسلمان والا بن جائے، ہماری آئی ڈی مسلمان والی بن جائے؟ تو اب دنیا نے مسلمان جان لیا تو کیا اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ اس جان لینے سے مجھے جنت مل جائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا آپ کو چاہے جانے اور چاہے نہ جانے کہ آپ مسلمان ہیں یا کیا ہیں، آپ کو اس بات کا حساب لگانا ہوگا کہ کیا اللہ کی نظر میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، اس بات کو سوچنا ہے۔ جب وہ یقین کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے جان کی بھی تیاری کر رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور انسان کو میں سمجھتا ہوں یہ 2 چیزیں بہت پیاری ہیں، اپنا مال اور اپنی جان، یہ بہت پیارا ہے۔ اور جس کو یقین ہو جاتا ہے، وشواس کر لیتا ہے، پھر وہ اتنا کر لیتا ہے کہ پھر نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، حقیقت میں سچے مومن یہی ہیں جن کو یقین ہو گیا اس بات کا، جنہوں نے وشواس کر لیا، پھر اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے آرڈر کے سامنے، پھر نہ انہوں نے مال کی پرواہ کی اور انہوں نے جان کی پرواہ کی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاملے یہ ہے کہ جو میں اپنی کمائی کماتا ہوں، اپنے محنت سے کماتا ہوں، اس کو اپنی کمائی سمجھتا ہوں۔ اب اس میں بھی اگر زکوٰۃ دینا ہے تو میں کوئی ایسی شکل اختیار کروں گا کہ ہمیں پوری زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اور کچھ لوگوں نے تو ایسا بھی کیا کہ اس کی بچت کے لیے فقہ لکھ ماری اور کیا کہا، دیکھو اگر زکوٰۃ سے بچنا تو اس کے راستے بھی ہمارے پاس ہے۔ جب سال پورا ہونے کو آئے، ابھی کچھ دن باقی رہے، اگر بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو شوہر کو اپنا مال ہدیہ کر دے، اگر شوہر پر ہے تو بیوی ہدیہ کر دے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا
کہ ہمارا مال ہمارے پاس تو ہے نہیں، دوسروں کے پاس ہے. بہرحال کسی نہ کسی شکل سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے. لیکن مومن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے زکوٰۃ کے علاوہ، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پیسہ گرا دے اور اس میں سے آدھا میں لے لوں، پھر آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اپنی کمائی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے گرا دے، اس کے بعد آدھا کر لوں، اس کے بعد میں سارا کام کروں گا. آپ کو ثم لم یرتابوا کہ شک نہیں کرتے، اس پہ ایک واقعہ جو تفسیر کے اندر آیا ہے وہ بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں. مسجد حرم سے مسجد اقصی جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ جو نماز کی فرضیت کا ہے اس میں واقع ہوتا ہے. اللہ کے رسول واپس آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واقعہ میں کس سے بیان کروں، کس سے کہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئی کہ اگر ابو جہل سے کہا جائے گا تو پورے مکے میں شور مچا دے گا. گویا اس معراج کے واقعے کو، سفر معراج کو ابو جہل سے ہمیں واقعہ بیان کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معراج کا واقعہ ابو جہل سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی، اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر کر کے میں اللہ کے پاس نماز لے کے آ رہا ہوں. اس میں جنت اور جہنم کو ہم نے دکھایا گیا، ساری بات ہوئی. ابو جہل اس کا مطلب ڈرائیو نہیں جانتا. اگر وہ قرآن سمجھتا ہوتا تو یہ بات ضرور کہتا کہ قرآن جیسی آسان کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے میں بھی مشکل سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا پوری دنیا میں ہندی سب سے آسان زبان ہے کیونکہ میں ہندی ہی جانتا تھا. لیکن جب میں نے عربی پڑھا، قرآن پڑھا، تو مجھے اس سے زیادہ ہندی بھی آسان نہیں لگی. اتنا آسان زبان عربی اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن ہمارے مولوی چکر دیتے ہیں. اور کیوں چکر دیتے ہیں؟ اس کا چکر کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اگر عوام الناس لوگ قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو پھر ہمارے پیٹ کم کرنے پڑیں گے. جو پیٹ اتنا آ گیا ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، فٹنس صحیح کرنا پڑے گا. اس لیے کہ عوام الناس جب قرآن کو سمجھ جائے گی تب معاملہ کیا ہوگا؟ تب ہم سے فتوے پوچھنے تو کوئی نہیں آئیں گے. توحید کا مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے گی، اتباع رسول کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، تو اللہ کے نبی کی بات پر اتفاق کریں گے. تب اگر ان کے سامنے نبی کی حدیث آئے گی اس پہ عمل کر لیں گے. تب ہم سے کون پوچھنے گا آئے گا مولانا صاحب رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وہ کس مسلک میں ہے، کہاں ہے، آمن بالجہر ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے بخاری میں پڑھا ہے کہ رفع دین اللہ کے نبی نے کیا، صحیح روایت ہے، آپ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ارے ہمارے یہاں لوگ نا ویسے ہی کرتے ہیں، جیسا ویسا ہم بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں پر ایمان لائے یا اللہ کے رسول پر ایمان لائے؟ اللہ کے رسول پر اگر ایمان لائے تو لوگوں جیسا کہیں کر رہے ہیں آپ. اور اگر کر رہے ہیں تو کس بات کا ڈر ہے کہ لوگ آپ کو کچھ کہیں گے. سب سے بڑا تانا تو ہے نا اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے. اور ناموں کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، اہل حدیث کے بارے میں پہلے فکر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نام پر ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جونپور کے اندر سنبل پور گاؤں میں جب میں وہاں مقیم ہوا جا کر تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ مسئلے پوچھے. میں نے انہیں کھول کھول کے جب بتایا تو انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے نبی کے طریقے پر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا تم کب سے اہل حدیث ہو گئے، تم کب سے اہل حدیث ہو گئے؟ اچھا. کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہو گیا، جب سے میں نے نبی کے عمل پر عمل کو شروع کر دیا لوگ مجھے اہل حدیث کہنے لگے. وہ لوگ میرے پاس بھاگ کے آتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ بتائیے کہ جب سے آپ نے کتابیں کھول کھول کر بتائی ہے اور ہم لوگ اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں آپ کب سے اہل حدیث ہو گئے، تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قرآن کو اور حدیث کو مان لے، اسی پر عمل پیرا ہونے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے
قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور کئی مقامات پر حدیث کہا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، تو گویا حدیث قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، اسی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس کو اہل حدیث کہا، تب پھر کیا ٹینشن ہے؟ تو ہم تو ہے ہی اہل حدیث۔ اب دیکھیے، ابھی تک ان کو گالی لگتی تھی، ابھی تک نہیں سمجھتے تھے، ابھی اپنے آپ کو خود اہل حدیث کہتے ہیں۔ بہرحال ان چکروں سے ہٹ کر ذرا سا غور کریے کہ ہمارا معاملہ کیا واقعی مومنانہ صفت ہے، اور جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اسلام بہت اچھا دھرم ہے، بہت اچھا مذہب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے، اس پہ چلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑے، ماں باپ چھوڑنا پڑے، بھائی بہن چھوڑنا پڑے، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور ان مولوی صاحب سے اگر کہیں مولوی صاحب یہ جو صورتی بھرا آپ پان کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، تو کہیں یہ نہیں چھوڑتا، یہ پان نہیں چھوٹے گا۔ اور یہاں پر تو عجیب لگتا ہے کہ ہمارے مولانا لوگوں کے منہ رنگے رنگے نظر آتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ان کو پسند نہیں آئی، یہ ایسا پان بھر کے گلگلاتے ہیں کہ سلام کا جواب دینے کی تک فرصت نہیں ہے۔ اگر ان کے سلام کہیے تو منہ پر وہ جو یہ سلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ منہ بھرے ہوئے پانوں کو آپ سیدھے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اور آپ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کہیں گے کہ مکروہ ہے، سارے لوگ بیڑی بھی مکروہ کہتے ہیں اور سگریٹ بھی مکروہ کہتے ہیں، آپ نے صورتی بھرے پان کو بھی مکروہ کہا، اس کے اندر نجس چیزیں ہیں جو آپ کھا رہے ہیں اور آپ سے نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کا گھر بار چھوڑوا دیجئے، ماں باپ چھوڑوا دیجئے، لیکن اسلام کے لیے آپ پان مت چھوڑیے، آپ اس کو پکڑے رہیے، ان کا گھر کیسے چھوٹے گا، بار کیسے چھوٹے گا؟ آپ تو اسلام کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئیے، تب تو کام ہوگا۔ آپ پان نہیں چھوڑ سکتے، اس کا گھر چھوڑوا دے، سب کچھ کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی آیت پر یقین کرنا ہوگا، ثم لم يرتابوا، آپ اس پہ شک کی نظر نہ دیکھیے۔ اور معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا۔ کیسے؟ ایک بچے کو آپ نے کہا کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لے آؤ، ایک گلاس پانی لے آؤ، بیٹے نے سن لیا لیکن پانی نہیں لایا، پانی نہیں لایا، تب آپ کیا کہیں گے؟ سنا نہیں۔ کیا کہیں گے؟ سنا، حالانکہ بات غلط ہے، سنا اس نے کام نہیں کیا، اس لیے آپ نے اس میں فتویٰ کیا لگایا؟ کس نے سنا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ آپ نے صرف سنا نہیں۔ اچھا کیوں کر بھائی؟ سنا تو ہے، کام تو سنو، کام تو نہیں پوٹے تھے اس کے، کان سے سنا ہے، اس نے کام نہیں کیا، اس لیے آپ نے کیا کہا؟ سنا ہی نہیں، ہماری بات نہیں سنا۔ اچھا اللہ رب العزت کی باتیں سن کر آپ عمل نہیں کرتے، اللہ کیا کہیں گے؟ کہ سنتا ہی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بھر دینا ہے بہت سارے جنات اور انسانوں سے۔ اللہ کون لوگ ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ انسان دیکھتا ساری چیزیں ہیں لیکن دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا لے لیا کہ یہ دیکھتا ہی نہیں، گویا اندھے کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ لہم آذان لا يسمعون بها، اس کے کان ہے مگر سنتا نہیں۔ ہم سارے جیسے ہم کہتے ہیں یہ سنا ہی نہیں، اللہ کی بات کو سن کر نبی کی بات آ جانے کے بعد کوئی سچ سننے کے بعد عمل نہ کرے، اللہ کہتے بارہ ہو گیا ہے، یہ سنتا ہی نہیں۔ اور کیا ہوا؟ اولئک کالانعام، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے اس کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور اس کے انجام میں معاملہ کیا ہے کہ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو ہوش حواس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ہوش حواس ہونے کے بعد اپنے اہل ویل کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہ ہو کہ ایک ایک سو سے چھوڑ کر ایک ایک سنتوں پر استر چلائے جائیں، نستر چلائے جائیں، اور اس سے کام چلتا رہے اور ہم پورے مسلمان ہوئے۔ اور لیبل لگانے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، فوجی صاحب تقریر کر رہے تھے ماشاءاللہ کہ سارے لیبل والے ہیں،
کوئی اپنے آپ کو یہودی، کوئی اپنے آپ کو نصرانی، کوئی کچھ کوئی کچھ. تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے جنت نہیں چلا جاؤں گا جب تک میں قرآن حدیث سے عمل نہ کر لوں، اور جب تک عمل نہیں ہوگا جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہرحال میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ عمل اصل ہے، عمل نہ ہو تو سب سے بڑا انکار ہے، یہی سب سے بڑا انکار ہے. اور معاملہ ہوتا کیوں ہے، یہ بے عملی ہوتی کیوں ہے، آج معاشرے میں گندگی کیوں ہے؟ سب کی نگاہیں آخرت کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف ہے. سب کی نگاہیں دنیا کی طرف ہے. دنیا کیسے بن جائے؟ مومن کی صفت تو یہ تھی، مومن کا کام تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لیتا، اپنی آخرت کی زندگی کو نظر رکھتا. لیکن آج مومنوں کی حالت یہ ہے کہ پہلے بن جائے پھر دیکھا جائے گا بعد میں. پہلے بن جائے. آج دیکھ لیجئے، ڈیکوریشن دیکھ لیجئے، آرائش دیکھ لیجئے، سارے معاملات مسلمانوں کی دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے، کہ پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ہی رہیں گے. ایسے مکانات، ایسی زینت والے چیزیں ایسا پھٹ پھٹ ہو کے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مرنا نہیں ہے، اور اسی میں مست ہے بالکل. کسی نے خوب کہا تھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جس مکان کے، جس بلڈنگ کے سنوارنے میں تو مصروف ہے، تجھے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں رہے گا کوئی اور جواب دے گا، تم اس کا حساب دے گا اللہ کیا تو، لیکن اس میں رہ نہیں سکتا. ابھی آج کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے حافظ الطاف صاحب، ابھی 2 دن پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے کہ بھائی کوئی قربانی کا جانور دیکھیے، مجھے قربانی کرنی ہے. اور صبح ان کی خبر آئی تو انتقال کر گئے. ابھی ان کی شادی ہوئی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، کم عمر کے، بہت کم عمر کا نوجوان تھا، ابھی دنیا سے چلا گیا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کہ دنیا سے آج چلا جائے گا. میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کھڑے ہو وہاں سے ہل بھی سکے اور کہیں بیٹھے وہاں سے اٹھ بھی سکے. معاملہ یہاں تک ہے، لیکن ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ہوش نہیں ہے. ہمیں جو اللہ کے نبی نے موت کو زیادہ یاد کرنے کے لیے کہا تھا، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے اور نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی سوچ ہے. میرے بھائیوں، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ ہمیں کام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی قربانی اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اپنی ذات سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے پہلے، توحید کا اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی آؤ آؤ میں جو تجھے اعلان کرتا ہوں توحید کے بارے میں بتاتا ہوں. جب لوگوں کو، مکے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تمہارے درمیان تمہیں پیغام پہنچانے آیا ہوں. نہیں، سب سے پہلی بات جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ اے بتاؤ، میں تمہیں جمع تو کیا ہوں بات سنانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تم کیسا پاتے ہو؟ سارے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، آپ بہت اچھے انسان ہیں. اب بات آگے بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں ایک دائی ہونے کی حیثیت سے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے تو میرے خیال 10 ہاتھ اٹھ جائیں گے. تو نے میرے کھیت جوت لیا تھا، ادھار لیا تھا، میرا پیسہ سمے پہ نہیں دیا، تو نے مجھے گالی دیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا. میں کہتا ہوں اسٹیج پر بہت بڑا بزرگ بن جانا کوئی بزرگی نہیں ہے. بزرگی اصل گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ دور دراز جا کر، اور آج دعوت کا کام اپنے گاؤں نہیں ہوتا، اپنے گھر میں نہیں ہوتا. اٹھا لیا بیگ، کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ اڑیسہ جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ دعوت کا کام کرنے جا رہا ہوں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ افریقہ جا رہے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. اچھا، ہندوستان میں پوری دعوت مکمل ہو چکی، آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ افریقہ جا رہے ہیں، آپ اڑیسہ جا رہے ہیں، آپ کلکتہ جا رہے ہیں. آپ کے گھر کی کیا حالت ہے؟ یا اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان اپنے گھر والوں میں کیا، اپنے قبیلے والوں میں کیا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے.
اس کے بعد توحید کا کام شروع ہوتا ہے. اور آج اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں ہے, لچھے دار باتیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں, اور بات سنا کے آپ کو چلے جائیں گے, بعد میں آپ کو کچھ بھی دیکھیے. اور یہی حالت ہے کہ پبلک سامنے بیٹھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے اور مولانا لوگ رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پبلک جانتی ہے کہ اسٹیج اترنے کے بعد کیا کرتا ہے, کتنا بڑا مطالعہ کرے گا, کتنا بڑا کام انجام دے گا آگے چل کے, یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے. پبلک کو خوب مستی سے سنتی ہے اور سوچ رہے تھے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں, اپنے اندر, اور ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے آپ کو سدھار کرے, اپنے گھر والوں کو سدھار کرے. اور جلسے جلوس بھی ضروری ہے, لیکن یہ نشستیں, اپنے گھر کی نشستیں, گاؤں والوں کی نشستیں, اپنے رشتہ داروں کی نشستیں, اس میں بہت ضروری ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دعوت پھیلی ہے, وہ سیرت بھی آپ یاد رکھیے کہ اس طرح نہیں پھیلی. واقعہ سنا لینا بڑا آسان ہے کہ کسی بڑھیا نے اللہ کے نبی پر کوڑا کرکٹ پھینکا, اللہ کے نبی نے اس کی عادت کرنے گئے, اسلام قبول کر لی. اچھا, یہ بیان کر دینا بڑا آسان ہے. ذرا آپ کو کوئی دھول پھینک کے دیکھے, آپ پر کوئی دھول پھینک کے دیکھے, اگر کرتے پر ذرا سا دھول آئی تو زبان سے گالی شروع, کون ہے سسرا, کپڑا خراب کر دیا, ہاں ابھی ہمیں اجتماع میں جانا تھا, پروگرام میں جانا تھا, کرش خراب ہو گئی. اچھا, تب اللہ کے نبی میں جو کچڑے پڑتے تھے اس کو کیوں بیان کرتے ہو, اس کو مت بیان کرو. اچھا, دوسری بات, ایک بڑھیا اپنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے نبی سے ڈر کر بھاگ رہی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا, ہاں بڑھیا اماں کیا بات ہے؟ ارے بیٹا, یہاں پر ایک محمد آیا ہے, اسی کے ڈر سے ہم بھاگ رہے ہیں, ہمارا سامان اٹھانے نہیں جا رہا ہے. اچھا اماں, میں آپ کا سامان اٹھا کے آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں, آپ جہاں جانا چاہتی ہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین, انبیاء کے سردار, وہ اپنی گٹری, اس بڑھیا کی گٹری کو سر اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جا رہے ہیں, اور سارے راستے وہ بڑھیا انہی کی برائی کر رہی ہے, اس برائی کو سن بھی رہے ہیں لیکن ایک آواز نہیں بول رہے ہیں. آج معاملہ کیا ہے, اگر آپ کو خوش آمدید نہ کی جائے, آپ کو رسپیکٹ نہ دیا جائے, آپ کا ویلکم نہ کیا جائے, آپ کا سواگت نہ کیا جائے, تو آپ راستے سے ہی چلے جائیں گے. کہاں جا رہے تھے؟ اجتماع میں جا رہا ہوں. اچھا, ہمیں کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا, ہاں اسکارپیو لے کے نہیں آیا, اچھا ہماری یہ حیثیت, اچھا چلو بھائی واپس چلو. یہ کیا دعوت ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے. آپ رسپیکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں, آپ ویلکم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ آپ اگر واقعی اس لیے جا رہے ہیں تو آپ کو دنیا تو ویلکم کر دے گی, لیکن آخرت میں کیا بنے گا؟ اگر آخرت میں آپ کو اجر چاہیے, میرے بھائیوں میرے دوستوں, ہماری بات ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہے, لیکن سوچنے کی باتیں ہیں کہ کیا ہم لوگوں کی عزت کے بھوکے ہیں یا ہم اللہ کی رضامندی کے بھوکے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کام سے کہ کچھ لوگ ہمارے ذریعے سدھر جائیں, کچھ لوگ اسلام میں آ جائیں, کچھ لوگ اور بات ہو جائے, اس کے بھوکے ہیں. اگر واقعی اللہ کی خوشنودگی چاہتے ہیں تو لوگوں کو ویلکم کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ رسول دیکھو خدمت کر رہے ہیں بڑھیا کی, اور لے جاتے ہیں گٹری, چھوڑ کے آتے ہیں, اور بڑھیا جب پوچھتی ہے بیٹا تم کون, اپنا نام تو بتاؤ ذرا, تو کہتے ہیں اماں جس کی آپ راستے میں بات کر رہی تھی نا وہ میں ہی ہوں. اور اس بڑھیا نے اسلام قبول کیا. اسلام اس طرح سے پھیلا. اور ابھی بات ہو رہی تھی, فوجی صاحب کے پہلے ہمارے بھائی جو انہیں کے ہم نام تھے مقرر, انہوں نے اس بات کی بڑی وجاہت کی ہے کہ اخلاص اسلام پھیلا ہے, تلوار اسلام نہیں پھیلا. یا تو ہمارے سوچنے میں یا سیرت مطالعے میں غلطی ہو رہی ہے. اسلام کی تلوار یہ سب سے بڑا اخلاق ہے, اس بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کی تلوار ظلم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کی تلوار افتی امن کے لیے ہے, اور اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. اسلام سے تلوار کو بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی,
तलवार किस लिए थी कि जब इस्लाम को बढ़ने में कोई चीज रुकावट आए, इसलिए कि इस्लाम सारी कायनात की बहुत बड़ी जरूरत है, एक अहम जरूरत है। इस जरूरत को रोकने के लिए अगर कोई रास्ते में रुकावट बन जाए, लोगों तक इस्लाम पहुंचने में रुकावट बन जाए, इस्लाम की तलवार उसका काम करेगी, इसके खिलाफ है। इसलिए कि इस रुकावट की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम से महरूम हो रहे हैं, इसलिए तलवार काम करेगी। एक इसका नाम खिलाफ है। इस शख्स की वजह से कितने लोग हिदायत से महरूम हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बदअखलाकी होगी कि कोई इंसान ये कहे कि तलवार हमारे हाथ से छूट गई, ये बात गलत होगी। और मैं कहता हूं कि हर किसी को एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। एक इंसान है, आप उसको समझा देंगे कि भाई देखिए वो हद है, उधर मत जाइएगा, इधर लेडीज सेक्शन है, इधर मत जाइएगा, वो बात समझ जाएगा। मैं कहता हूं कि एक जानवर सिफत आदमी हो, भैंस हो, भैंस अगर किसी के खेत में आपके अलावा किसी खेत में चरने जा रही है, किसी का फसल नुकसान करने जा रही है, तो आप क्या जाके कहेंगे, देखो भैंस ये दूसरे का खेत है, आप मत खाइए इसको, इसलिए हमारी दिक्कत हो जाएगी, इसको मत खाइए। आप भैंस मानेगी क्या? नहीं, भैंस नहीं मानेगी। उसको एक डंडा चाहिए। एक डंडा जब आप मारेंगे ना तो भैंस तुरंत समझ जाएगी कि इसमें नहीं जाना है, इसमें भैंस डंडे की बात समझती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैंस सिफत लोग हैं कि वो इस्लाम की बात सही नहीं समझते और ना समझने देने की कोशिश करते। ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो डंडा खिलाफ है, इसलिए कि दूसरे का नुकसान हो जाएगा, दूसरे की फसल मारी जाएगी, दूसरे को इस्लाम नहीं समझेंगे, इसलिए इस्लाम तलवार काम करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, इसको इस्लाम से तलवार को जुदा नहीं करना चाहिए, ये भी इखलाक है। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को हक बात को समझने को, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमसे हक बात निकली है, अल्लाह उसको तो कबूल फरमा ले, और जो हमसे कोई गलत बात निकली है अल्लाह तो उससे माफी मांगता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह दुनिया में तमाम मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे भाई जो बीमार हैं उन्हें सेहतयाब कर दे। अल्लाह हमारे भाई जो भी औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारी जब की जिंदगी रख इस्लाम और ईमान कर, अल्लाह हमें जब मौत दे तो अल्लाह शहादत की मौत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरान इस्लाम, आपने हमारा बहुत बड़ा ताउन किया, सपोर्ट किया, इसके लिए हम तहे दिल से आप हजरात को शुक्रगुजार हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आइंदा कभी भी इजलास तलब किया गया, जलसा मुनक्किद किया गया, तो इंशाअल्लाह आप लोग फिर इससे बेहतर अंदाज में जलसे को पाएंगे और आप इससे बेहतर अंदाज में हमारा सपोर्ट करेंगे। हम आपके शुक्रिया के साथ अपने इस इजलास के इख्तिताम का ऐलान करते हैं।